بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کلام مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کی تشریح و تفسیر حیات طیبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ غیر مسلم سائنسدانوں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ کلام مجید میں کوئی غلطی مل جائے مگر وہ ناکام رہے اور تقریباً 80% واقعات کو سائنسی طور پر صحیح ثابت پایا، اور جو 20% رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ وہ صحیح پائیں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر کبھی بیمار نہیں ہوئے۔ سرکار دو عالم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول، ہر فعل اور ہر عادت میں حکمت کا بحر بے کراں موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ایسی عادات آپ کو بتاؤں گی جو آج 1400 سال گزرنے کے بعد آج کل کے سائنسدانوں نے بھی اس بات پر ٹھپا لگا دیا ہے کہ یہ عادات صحت مند زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین اور مفید عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح نیند سے اٹھنے کے بعد آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے ہیں۔ باڈی کا پورا نظام 11 سسٹمز پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ تیسری عادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے، اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپیلری ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے کہ جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورے جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہ ہوئی ہو تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ برین کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے کہ جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا یعنی کہ فالج بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے۔ بہت سے پروفیسرز، ڈاکٹرز نے اس بات پر ریسرچ کی ہے، اور اس میں غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ چوتھی عادت ہے قیلولہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے یعنی 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ باڈی فنکشنز کے لیے زیادہ فعال رہے گا اور ہم کسی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے۔
چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے، اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک کا دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ قیلولہ کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہے، اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریسرچ کی، اپنایا، اور ہم سے کہیں بہتر کھانے کا معیار رکھتے ہیں۔ 5ویں عادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تھی کہ کھانے سے پہلے پھل کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے پھل کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نہیں کھاتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ دستور بنا ہوا ہے کہ کھانے کے بعد، یعنی جب بھی کسی کو آپ دعوت پہ بھی بلاتے ہیں یا ویسے گھر میں کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد پھل آپ کے آگے رکھ دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق فروٹ ہمیشہ کھانے سے پہلے کھانا چاہیے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6ٹھی عادت تھی کہ وہ غذا کے بعد یعنی کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے سے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح معدے میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام انہضام کے اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے ہی میں رہ گئے۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھانے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ جاپانی ریسرچ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے کہ جو پیٹ میں نہ صرف گیسز، تیزابیت، بدہضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب سے ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ کے حوالے سے 7ویں عادت ہے وضو کرنا۔ وضو ہر نماز کے لیے ضروری ہے، یعنی وضو کے بغیر نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء دھوتے ہیں کہ جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات سے یہ بات ثابت ہے کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہیں تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ دماغ کو مسلسل پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں، اس لیے جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے تو اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے کہ جس سے بعد میں وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے، اور جمعہ کے روز ناخن، زیر ناف اور بغلوں کے بغیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات جلد سو جایا کرتے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی رات جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں شامل تھی۔ ہماری بائیولوجیکل واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ یہاں آپ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بائیولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آیا ہے وہ اس کو ریپیئر کرے گا، اگر جگر یا کسی اور اعضاء میں کچھ مشکل ہے تو وہ اس پر کام کرے گا، بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے۔ اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے کہ جہاں وہ اپنا علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اپنے نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے اثرات دیکھیے۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد کے اعضاء کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے، اور یہ نظام تب کام کرتا ہے کہ جب آپ جلدی سونے کی عادت اپناتے ہیں۔ عہد جہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کے کھانے کے بعد ان کے ہاں شعر و شاعری اور دیو مالائی کہانیوں کی محفلیں ہوتی تھیں جو رات گئے 2 بجے تک چلتی رہتی تھیں، اور اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد جہالت تھا، لیکن آج ماڈرن ایج کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمانوں کے ہاں بھی دیر تک جاگنے کو نہ صرف قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی جانا جاتا ہے۔ عہد جہالت کی محفلوں کی جگہ آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے، لیکن جلدی سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی افادیت سے واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری حیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی بیمار نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے، اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض موقع بے موقع مسواک کا اہتمام کرتے اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں، اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ محسوس کیجئے کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹوں کے بعد نرم ہو جاتے ہیں، اور ان کی وجہ یہی بیکٹیریا ہی ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اور سونے سے پہلے یا صبح اٹھنے کے بعد مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے ہی بغیر دانت منہ صاف کیے کھانے پینے کا رواج عام ہے، جو ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کے 500 مریضوں پر ریسرچ کی۔ انہوں نے جہاں اور بہت سی وجوہات بیان کی، وہاں ایک کامن وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ یہ لوگ ٹوتھ برش کرنے کے عادی نہیں تھے، جس کے سبب ان کے دانتوں میں جمع میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹی پلائی ہوا کہ وہ ہارٹ کی آرٹریز کو بلاک کرنے کا سبب بنا۔ ان کو ہارٹ اٹیک کا اصل سبب ان کے دانتوں کا میل تھا، جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی اس قدر تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو غصہ کم آتا ہے، اور وہ اکثر ٹھنڈے مزاج کے اور پرسکون رہتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو، بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہو، طبیعت میں بے چینی ہو، تو وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کرے۔ 2-3 ماہ ہی میں
وہ اس کے حیران کن معجزاتی اثرات پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان 1 آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج میڈیکل سائنس کی زبان میں آٹوفیجیا کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضرورت سے زائد ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کل کی عام بیماریاں شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول وغیرہ کی بنیادی وجہ یہی ایکسٹرا فیٹس ہی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو جسم کے ہنگر جوسز یعنی جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خودکار نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے مگر 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 30 لقمے کہ جن کی جسم کو ضرورت تھی، جسم وہ ضرورت ان ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جسم اپنے خودکار نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اب جب 3 روز کچھ کوتاہی ہو گئی اور آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا تو دن بھر کی طویل روزے کے بعد آٹوفیجیا کے عمل کو ایکٹیو ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے، اور 3 روز کی کوتاہی کو وہ ریپیئر کر دے گا۔ پھر 2 روز کے معمولات اور جمعرات کا پھر روزہ۔ جب یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معمولات کا حصہ بن جاتی ہے تو بیماری پیدا کرنے والے سیل آٹوفیجیا کا عمل ہفتے میں 2 بار دہرائے جانے کے سبب اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور آپ سدا صحت مند رہتے ہیں۔ آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پروف کرے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ سائنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور انہی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور راحتیں ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی پر بھی بھرپور توجہ دیں، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں، اور اس کے علاوہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔